بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم آج آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ النساء، اور سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈیلی کا ایک ایک رکوع، جس میں سب سے پہلے مختصر خلاصہ، پھر لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد انہی الفاظ کی تجوید تطبیق وغیرہ کروائی جائے گی۔ تو آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ النساء کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ النساء کا معنی ہے عورتیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم عورتوں کو اتنی اہمیت دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدم کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، رجال کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، اور عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت نازل فرما دی، سورۃ النساء۔ یہ مدنی دور میں آل عمران کے بعد نازل ہوئی، جبکہ جنگ بدر اور احد ہو چکی تھی۔ اس کا ربط آل عمران سے اس کی آخری ہدایات سے ملتا ہے۔ صبر اور تقوی کی صفات ایسی ہیں جن سے کسی مضبوط جماعتی نظم کا قیام ممکن ہوتا ہے، اور اجتماعی معاشرے کی تشکیل میں یہ صفات بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جن مثبت تدابیر کو بروئے کار لانے اور اس کو خارجی فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی زندگی کی تشکیل اس عقیدے اور بنیاد پر کی جائے جس کی تفصیل سورۃ النساء میں دی گئی ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست میں جس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا پیش نظر تھا، اس کی بنیاد بھی یہی ہدایات تھیں۔ اس صورت میں جن مسائل اور معاملات کے بارے میں اصولی احکامات دیے گئے ہیں، ان میں خاندان کی تنظیم، نکاح اور طلاق کے اصول، معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات اور ان کا حقیقی مقام، یتیموں اور غلاموں کے بارے میں حقوق کا تعین، وراثت کی تقسیم کس طرح ہو، میاں بیوی کے تنازعات کی اصلاح کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ شراب پر پابندی کا دوسرا حکم، طہارت اور پاکیزگی کی اصولی ہدایات، لین دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ وغیرہ شامل ہے۔ مخالف اسلام طاقتوں کے حوصلے جنگ احد کے بعد بڑھ گئے تھے۔ یہود، مشرک قبائل اور منافقین مدینہ نے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ سازشیں شروع کر دی تھیں، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ہر وقت حالت جنگ کی صورت پیدا ہو چکی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں اور انہیں جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ منافقین اور کمزور ایمان والے ہر طرح کی خبریں پھیلا رہے تھے، ان کا سد باب کیا گیا۔ معاندین لوگوں سے کس طرح کا رویہ رکھا جائے، خاص طور پر یہودیوں کی معاندانہ سرگرمیوں کے خلاف سخت گرفت ہوئی۔ نیز منافقین کے مختلف طبقوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ کافروں کے مختلف قبائل، جن میں معاہد، غیر معاہد اور غیر جانبدار شامل ہیں، سے رویے کے بارے میں، ان میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں، نیز قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر جنگ کی حالت میں یا سفر میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ، نماز قصر اور نماز خوف کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ آخر میں مسلمانوں کو اپنے اخلاق و کردار کو بے داغ بنانے کی ہدایات کہ امت کے افراد کس طرح قوام بالقسط کے بلند ترین معیار پر اپنی زندگیوں کو تمام پہلوؤں پر استوار کریں۔ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش میں دعوت اسلام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہر گروہ، یعنی عیسائی، یہودی اور مشرک، تینوں کے پرانے جمے ہوئے رسوم اور طریقوں پر گرفت کرتے ہوئے اسلام کی آسان اور قابل عمل تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہم پڑھیں گے اس سورت کا انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اس میں نکاح کی برکات اور تعدد ازواج
تقسیم میراث کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق میں خالق کائنات کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی کارفرمائی یہ ہے کہ انسانی تخلیق اور اس کے قیام و بقا کے لیے معیشت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ جس میں راحت شرط اول ہے۔ نمبر 1، پہلے ایک فرد واحد پیدا ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، پھر اسی فرد سے اس کی زوج کو پیدا کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ اسی سے اس کی زوجہ پیدا کی گئی ہے، جس کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوئے۔ پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ خاندان وجود میں آئے، پھر نسل انسانی کا یہ سلسلہ پھیلتا گیا۔ یہ رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ نمبر 2، اس اجتماعی نظام کی تشکیل کے لیے افراد کے باہمی اجتہاد اور اتحاد کے لیے صلہ رحمی یعنی قرابت اور رشتہ داری کا سلسلہ پیدا ہوا۔ اسی سے معاشرے اور سوسائٹی کا نظام قائم ہوا۔ اگر اس صلہ رحمی کے مؤثرات نہ ہوتے تو انسان اجتماعیت کا خوگر نہ ہوتا۔ تیسرا یہ کہ یہ صلہ رحمی کا رشتہ باہمی الفت اور مودت کے جذبات کی تشکیل کرتا ہے۔ ایک فرد کے دوسرے کے ساتھ اتصال ہی سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا نظام معاشرت کو صحیح نہج پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 4 یہ کہ صلہ رحمی کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود اور احکام سے وابستہ ہیں۔ جو ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ احکام الہی سے سرتابی اور ظلم و تعدی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تمدن کی بنیاد خاندان ہے۔ خاندان کی تنظیم کے اصول اور مبادی، نکاح کے طریقے اور اس پر پابندیاں، یتیموں کے حقوق، وراثت کے حقوق، ضوابط، معاشی معاملات اور لین دین کی درستگی، خانگی جھگڑوں کو سلجھانے کے طریقے اور اسی قسم کے دیگر معاملات پر اس رکوع اور سورہ نساء میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اور وہ ہدایات یہ ہیں، پہلا تو یہ کہ نیز اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو چکے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق یتیم بچے تھے، لہٰذا سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ جو لوگ یتیموں کے نگران اور محافظ ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال الگ رکھیں، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ ایسا نہ کرو کہ یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کی غرض سے اس سے نکاح کر لو اور پھر اسے نقصان پہنچاؤ، بلکہ یہ نکاح صرف ان کے نفع اور فائدے کے پیش نظر کیا جائے۔ نیز محافظ کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں بے لاگ رہے۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہو، وہ 1 سے زائد 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب کے درمیان انصاف کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکے گا تو صرف ایک پر ہی اکتفا کرے، پھر ان کا مہر ان کو خوشی سے دے دو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس کا کوئی حصہ معاف کر دیں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ بیوی اپنے خاوند کو پورا مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مال و دولت بقایا زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک یتیم بچے عاقل اور بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفادات کی حفاظت نہ کرنے لگیں تو ان کی دولت ان کے حوالے نہ کرو اور ان کی دولت ان کے قبضے میں نہ دی جائے۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اس خدشے سے کہ اولاد بڑی ہو کر قابض ہو جائے گی یا یتیم بالغ ہو کر مطالبہ کریں گے، اس مال کو فضول خرچی میں اڑا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مال ہر حال میں ایک امانت ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی دیانتداری سے حفاظت کرے۔ چھٹی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ سرپرست اور محافظ اگر خوشحال ہوں تو اپنے خرچ کا بار یعنی یتیم کی امانت پر نہ ڈالیں، اپنا بوجھ کسی یتیم کے اوپر نہ ڈالیں۔ اگر وہ محتاج ہو تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں۔ ساتویں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب حقدار کا حق اس کو دو تو لوگوں کو گواہ کر لو۔ آٹھواں ہدایت جو دی گئی ہے وہ ہے اسلام سے قبل مال اور جائیداد کی وراثت میں سے لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے یہ اصول قائم کر دیا کہ حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ نویں ہدایت یہ دی گئی کہ وراثت تقسیم کرتے وقت دور کے رشتہ داروں یا خاندان کی یتیم اور مسکین افراد کو فراموش نہ کیا جائے، اگرچہ تقسیم میں ان کا حصہ نہ بھی ہو۔
لیکن پھر بھی تمہارے بھائی بند ہیں، حسب توفیق ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ 10ویں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈریں، ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ناجائز طور پر کھاتے تھے یا کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں 11 نمبر آیت سے لے کر 14 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ میراث کے احکام ہم انسانی معاشرے میں ترکہ میراث کی تقسیم اجتماعی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر خاندانی نظام میں عدل و انصاف اور توازن سے اس کی صحیح تقسیم ہوگی تو معاشرہ ہمہ پہلو کامیاب معاشرہ ہوگا، اور اگر موجودہ مادہ پرستانہ نظریات کے مطابق کوئی اسکیم بنائی گئی تو یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، بلکہ یہ افراط و تفریط پر مبنی ہوگی۔ ایسے ہی معاشرے کے اجتماعی مسائل کا وہ حال سب سے زیادہ متوازن اور عدل و انصاف پر مبنی ہوگا جو عالم الغیب اور الشہادہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسانی ذہن فکری اعتبار سے بہت محدود اور یک رخا سوچتا ہے۔ وہ کسی بھی مسئلہ پر صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اس کا ہر منصوبہ وقتی، محدود اور نامکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کے جملہ اصول بیان کر دیے ہیں جو عام طور پر ایک خاندان کو پیش آ سکتے ہیں۔ نمبر 1 اصول اس بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے، یعنی لڑکے کو حصہ 2 گنا ہے۔ لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 گنا ملے گا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے نظام معاشرت میں کفالت کی ذمہ داری تمام تر مرد پر ہی ڈالی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ مرد ہی بیوی کے نفقے کا اور بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ حکمت بھی بتاتی ہے، اپنی خلقت صفات کے اعتبار سے مرد ہی اس کا اہل ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو عورتیں اس چیز کو اپنے اندر کمی محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں 1 حصہ اور بیٹوں کو 2 حصہ، یعنی آدمیوں کو 2 حصہ، اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ میت نے جو کچھ وصیت کی ہو پہلے اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اور جو کچھ اس پر قرض رہ گیا ہو اسے پہلے ادا کیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اسے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ وصیت درست طور پر کی گئی ہو، اس غرض سے نہ کی گئی ہو کہ حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ میت کو 1/3 کی وصیت کا حق حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ وارث اولاد اگر صرف 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اگر اکیلی ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ چوتھا یہ کہ میت کے ماں باپ ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ، یہ اس صورت میں کہ اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کے لیے 1/3، باقی باپ کا ہوگا۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہنیں ہیں تو ماں کا 1/6 حصہ، لیکن ادائیگی قرض اور میت کی وصیت کی تعمیل پہلے ضروری ہے، جو 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ پانچواں یہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچے گا اور کتنا۔ مقرر حصوں میں دخل نہ دینا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جو اس نے حصے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کرو، وہ اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے۔ چھٹا یہ کہ بیویاں جو ترکہ میں چھوڑیں، اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو مال سے آدھا، اگر اولاد ہو تو 1/4 تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، اور اس کا قرض اگر ہو تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ ساتواں یہ کہ اگر شوہر ترکہ چھوڑ جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا حصہ 1/4 ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، لیکن پہلے اگر قرض ہو تو ادائیگی قرض اور وصیت کی تعمیل ہوگی۔ 8واں یہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور وہ کلالہ ہو، یعنی نہ تو اس کا باپ ہو نہ اس کا کوئی بیٹا ہو، باپ اوپر کا رشتہ بیٹا نیچے کا رشتہ تو دونوں ہی نہ ہوں، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو، اوپر کا رشتہ بھی نہ ہو نیچے کا بھی موجود نہ ہو، تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ اگر اس کے بہن بھائی موجود ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ، اور اگر 1 سے زائد ہوں تو تمام 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، لیکن پہلے اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی قرض ہوگی اور وصیت کی تعمیل ہوگی۔ کلالہ کے بھائی بہنوں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 سگے بھائی بہنیں ہوں، نمبر 2 الاتی بہنیں ہوں، الاتی بھائی ہوں، یعنی باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں،
اور تیسرا یہ کہ اخیافی بھائی بہن ہوں، یعنی ماں ایک باپ مختلف ہوں۔ یہاں تیسری صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے، پہلی اور دوسری صورت کا حکم صورت کے آخر میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ ابدی راحت کی جگہ داخل کر دے گا اسے، لیکن جس نے نافرمانی کی اور مقررہ حدود سے تجاوز کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 3، جو کہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 15 سے 22 تک ہوگا۔ اس میں بدچلن عورتوں اور مردوں کا حکم اور توبہ اور طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی عورت بدچلن یعنی زانیہ ہو تو اپنے 4 معتبر آدمیوں کی گواہی لے آئے اور ایسی عورت کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ عمر پوری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ اگر کوئی عورت بدچلن زانیہ ہو تو اپنے 4 معتبر آدمیوں کی گواہی لو اور ایسی عورت کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ عمر پوری کر لے یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے، یعنی یہ وہ وعدہ ہے جسے سورہ نور میں پورا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 2 شخص مرد اور عورت یا مرد مرد بدچلنی، زنا یا لواطت کریں تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے آئیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ زنا کی آخری اور قطعی حد سورہ نور میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے انہی آیات کے مطابق زنا کی سزا دی جاتی تھی۔ سچی توبہ ایسے لوگوں کی توبہ ہے جو گناہ کے بعد پشیمان ہوں، ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ اپنی رحمت سے لوٹ آتا ہے۔ لیکن اس کی توبہ سچی نہیں جو تمام عمر برائیاں کرتا رہا، جب موت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ عہد جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا ہے اس رکوع میں۔ جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کے قبضے میں آ جاتا، اسی طرح اس کی بیویاں بھی ان کے قبضے میں، تو مختلف طریقے سے ان کو مجبور کیا جاتا کہ مہر چھوڑ دیں یا جو مال ہو وہ ان کے قبضے میں چلا آئے۔ اسی طرح کی انصافیاں جو تھیں ان کو روک دیا گیا۔ یہاں حکم ہوا کہ عورتوں کو مال میراث سمجھ کر ان پر زبردستی کر کے انہیں روکنا درست نہیں ہے۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہیں نکاح کر لیں، دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ صریح بدچلنی کرنے لگیں تو روکو، ہر حالت میں حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ اگر تمہیں عورت کی کوئی بات ناپسند ہو تو صبر و تحمل سے کام لو۔ یہ اپنی بیویوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو صبر و تحمل سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک خوبی ایسی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں فائدہ رکھا ہو۔ اگر حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ ہو تو دوسری کر لو، لیکن اس کو جو کچھ مہر یا دے رکھا تھا علیحدگی کے وقت اس کو واپس مت لو۔ یہ نہ کرو کہ اپنا دیا ہوا مال بہتان لگا کر کے ظلم سے واپس لے لو۔ جب مرد اور عورت نکاح کے بعد صحبت کر چکیں تو مہر مرد پر واجب ہے، اب کیسے اس کو واپس لینا جائز ہے اس کے لیے؟ ہاں، اگر وہ خوشی سے مہر معاف کر دے جبکہ نکاح کے وقت پکا قول و قرار کر چکی ہو۔ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ جن کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں، یعنی جو تمہارے باپ کی زوجہ بن چکی ہے ان کو اپنے نکاح میں لانا جائز نہیں ہے۔ عہد جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا، اب اسلام کے بعد پہلے جو ہو چکا آئندہ کے لیے یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔